الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دیروز در بستانی سرا ماتوتیاں نے خوش نوا کرتی تھی چرچا جا بجا بلغ العلا بکمالہ. اور بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو کشفت دجا بجمالی. اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں پڑتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالی. اور سن کر یہ چڑیوں کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. واجب ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین کرام، جمادی الاولیٰ کا پہلا جمعہ ہے اور ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے، شبان ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے دیگر جماعتیں ختم نبوت کی گویا ایک تحریک چلائے ہوئے ہیں اور ہر ایک کی تمنا یہ ہے
کہ میں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ ختم نبوت کا عنوان ذی شان ہر سٹیج کی زینت بنا ہوا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہر مومن کے لیے اللہ کے آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ روشنی کا، نور کا ذریعہ ہے، ہدایت کا باعث ہے۔ یہی ایک چشمہ ہے کہ جس سے سیرابی کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آپ نہ صرف امام الانبیاء ہیں بلکہ آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ اگر ہم اپنے دین و دنیا کی بھلائی کے لیے ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں تو ہمیں پھر ان کی کامل پیروی کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی میں ان کے اخلاق کو، کردار کو، ان کی تعلیمات کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سیرت مصطفیٰ کو اپنائے، سنت مصطفیٰ کو اپنائے، اور یہ اس عقیدے کے ساتھ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اللہ کے رسول ہیں بلکہ آخری رسول ہیں، اس عقیدے کے ساتھ اپنائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کے اندر ہی کامل نجات ہے۔ 100% دین پر چلنے میں ہی 100% کامیابی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، فرقان حمید کے اندر واضح طور پر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل نمونہ موجود ہے۔ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہو اور جو بھی تمہاری حیثیت ہے، چاہے ایک باپ کی حیثیت ہے یا بیٹے کی حیثیت ہے، آقا کی حیثیت ہے کہ غلام کی حیثیت ہے، وزیر کی حیثیت ہے کہ سفیر کی حیثیت ہے، تعلیم یافتہ ہو کہ ان پڑھ ہو، جس حیثیت میں بھی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، جس حیثیت میں بھی ہو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کامل نمونہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ساتھ فرمایا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، کہ جو اس بات کی امید رکھتا ہے، یعنی پہلے تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے، پہلے یہ فرمایا، اور اس کے ساتھ اسی آیت میں یہ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، اور جو اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اسے اللہ کے پاس ملنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، جو اللہ کے پاس جانے کی، اس سے ملنے کی، کامیاب ہونے کی، آخرت میں
میزان پر، پل صراط پر کامیاب ہونے کی امید رکھتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، دنیا میں بھی کامیابی چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے، دنیاوی کامیابی بھی چاہتا ہے، اخروی کامیابی بھی چاہتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں بھی۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کامل نمونہ ہے۔ جس کو اس بات کی امید ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے کامل نمونہ بنائے گا، سمجھے گا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں عجیب انداز کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی ترغیب اللہ خود دے رہے ہیں، دلیل کے ساتھ دے رہے ہیں، کامیابی حقیقی اخروی کامیابی کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں۔ جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو یہ بتا رہے ہیں، یوم آخرت میں سرخروئی کی جسے امید ہو وہ اسوہ حسنہ کو اپنائے گا، یہ بات کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ یہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور پھر وہ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرے۔ گویا یہ صفت آ گئی، یہ صفت آ گئی ایک مومن کی۔ اگر پہلی باتوں کو بھی میں صفات بنا لوں کہ رسول اللہ کی پیروی کرنا ایک صفت ہے، رسول اللہ کی اطاعت ایک صفت ہے، رسول اللہ کی سنت کو اپنانا ایک صفت ہے، رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا ایک صفت ہے، تو اس کے ساتھ یہ بات بھی ایڈ کر لیجئے کہ پھر آخرت کے اوپر یقین رکھنا بھی انہی صفات میں سے ایک ہے، اللہ سے ملنے کی امید بھی ایک صفت ہے۔ اور جب اس بات کا دھیان آ جائے گا تو پھر وہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرے گا تو پھر وہ بھی اس کی ایک صفت بن جائے گی، پھر ذکر بھی اس کے لیے کامیابی کا زینہ ہے، اس پر اضافہ ہے، اس کے اعمال کو بڑھانے والا ذکر ہے، اس کو کامیابی دلانے والا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ پر چلنے میں مدد دینے والا، سپورٹ کرنے والا اللہ کا ذکر ہے۔ یہ سارے نکات اس آیت میں سمجھ آتے ہیں۔ ہم عام طور پر اتنی آیتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جو اسلام کو تھوڑا سا بھی سمجھتا ہے ان کے تو بچوں کی زبان پر بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور میں اسے یوں کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ہم اگر باپ ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے فاطمہ کے ابا کی سیرت کیا ہے، اگر ہم شوہر ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خدیجہ، حفصہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرین امہات المومنین کے شوہر کی سیرت کیا ہے۔ اگر ہم بیٹے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آمنہ کے لال در یتیم کی سیرت کیا ہے۔ اگر ہم بادشاہ فرما روا ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ مدینے کے فرما روا کی سیرت کیا ہے۔ اگر ہم معلم ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ معلم اعظم محمد الرسول اللہ کی سیرت کیا ہے۔ اگر ہم امام ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی سیرت کیا ہے۔ ہمیں تو ہر مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اور اگر ہم آپ سے رہنمائی حاصل نہ کریں اور غیروں کی طرف ہی دیکھتے رہیں تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں، ہم سے بڑا بدقسمت اور بدبخت بھی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے اور اسوہ حسنہ کو سمجھنے کی دو بنیادی شرطیں ہیں، بنیادی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے
اور اسوہ مبارکہ کو اپنانا چاہیے، تو اس کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر ہم یقیناً اس راستے پر چل نکلیں گے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ پیار، آپ کی ذات اقدس سے والہانہ محبت، آپ کی ذات اقدس سے عاشقانہ، محبانہ، وفادارانہ، عاجزانہ تعلق ہمارا قائم ہے، اور محبت بھی اس حد تک ہو اپنے نبی سے، آمنہ کے در یتیم سے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سے، محبوب خدا سے محبت بھی اس قدر ہو کہ عشق کی حد تک ہو، کہ ہر چیز کی محبت، ہر چیز کی محبت پر آپ کی محبت کو اقلیت حاصل ہو۔ مال کی محبت پیچھے، اولاد کی محبت پیچھے، عہدوں کی محبت پیچھے، زمین و باغات کی محبت پیچھے، دنیا کے زرق برق نظام کی محبت پیچھے، ساری محبتیں پیچھے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آگے ہو، اور پھر ان سب چیزوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو۔